آغاز میں خبر یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کوئٹہ گیرزن کا دورہ، آرمی چیف کو جوب میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے پر بریف کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ CMH کوئٹہ میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی، قوم کے لیے ان کی خدمات اور ان کے عزم کو سراہا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ کارروائیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ISPR نے واضح کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور اہم تشویش ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے حملے ناقابل برداشت ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی ہوگی۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے CMH کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بھی آرمی چیف کے ہمراہ ہیں۔ زخمیوں سے فردن ملاقات کی، ان کا حال پوچھا، ان کی خدمات کو سراہا، ان کے عزم کی داد دی۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر ایک بار پھر دشمن نے ہمیں آزمانا چاہا، اس کا بڑا دو ٹوک واضح جواب دیا۔ آج کے اس اعلامیے کے متعلق آپ کیا کہیں گے جس میں افغانستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسرا پاکستان میں جو افغان شہریوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شمولیت ہے، یہ دو بڑے اس کے ہائی لائٹس ہیں آج؟ جی میرا خیال ہے دو بڑے واضح باتیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اور ہمیں بھی ادراک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس چھاؤنی کو بچایا، بچوں کو بچایا، خواتین کو بچایا، وہاں پر اور سویلین جو تھے ان کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ کاوش قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم اس پہ توجہ دیں گے تو اس سے میں یہ اندازہ بھی لگاتا ہوں کہ یہ اس کی وجوہات جو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کے ذمے تھا کہ انٹیلیجنس جمع کرے، پتہ لگائے، پریونٹ کرے اس قسم کے حملے کو، تو میرا خیال ہے وہ تحقیقات بھی ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی بڑی اہم ہے کہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق تمام ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی سرزمین پہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے سے پرہیز کریں اور اگر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں تو ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں۔ یہ بہت میرا خیال صحیح مطالبہ ہے اور ہمارا جائز مطالبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک کوشن بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دنیا میں کون سے وہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو چاہیں گی کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں، اور اس میں افغان لوگ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے لالچ دیے جا سکتے ہیں، پیچھے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیدھا انگلی اٹھائیں افغان حکومت کے اوپر، ہمیں اور طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ تو یہ دو میری استدعا ہوں گی آرمی چیف سے۔ نمبر ایک، انکوائری کریں کہ کس افسر کی ذمہ داری تھی انٹیلیجنس جمع کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کا دفاع کرنا۔ اور نمبر دو، فالس فلیگ آپریشن سے ہوشیار رہیں۔ ان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت معلومات ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہوں گے یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے ہم چنگل میں آ جائیں اور کسی اور پلان میں آ جائیں اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں جبکہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو۔ جی ٹھیک ہے لودھی صاحب، آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے لودھی صاحب کی گفتگو سنی، یقینی طور پر جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اگر اس طرف دیکھا جائے تو جو انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو پھر اس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ بھارت میں انتخاب جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اینٹی پاکستان جو موومنٹ ہے اس کو چلایا جائے، اور مودی اس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو پاکستان پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے مغربی سرحد سے، یہ صرف بھارت کے الیکشنز کا تعلق نہیں ہے، اس کی بہت ساری اور بہت ہائی لیول پہ جیو پالیٹکس، گلوبل پالیٹکس اس میں شامل ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے خلاف جس میں آرمی چیف خود پرسنلی کمانڈ کر رہے ہیں، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اس طرح سینئر کمانڈرز بھی اور پاکستان کی باقی لوگ فوجی بہادری سے لڑ بھی رہے ہیں، دفاع بھی کر رہے ہیں اور شہید اور زخمی بھی ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں مغربی سرحد کے پاس۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھارت کی ایک ٹوٹل پالیسی ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ جنگ جو کر رہا ہے بھارت، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ ہر سطح پہ کر رہا ہے، چاہے وہ گلوبل سطح ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک سطح ہے، چاہے اکنامکس ہے، چاہے دریاؤں میں پانی چھوڑنا ہے، چاہے کوئی اور طریقے ہیں۔ تو اس میں اتنی زیادہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس وسائل ہیں اس کو مزید اس کی انفارمیشن اور انٹیلیجنس لینے کے، لیکن بہرحال بیسکلی تو
जो दुश्मन है पाकिस्तान का इस वक्त उसका नाम भारत है। पाकिस्तान का किसी और मुल्क अफगानिस्तान से मतलब रियासत अफगानिस्तान या ईरान या किसी और मुल्क से तो पाकिस्तान की कोई लड़ाई या जंग नहीं चल रही और ना उनकी चल रही है हमारे साथ। तो इसमें ज्यादा हमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। और आप कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं और भारत के अपने मसाइल हैं खालिस्तान के और दूसरे, तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरफ से उन्होंने एक जंग शुरू की हुई है। इसके जवाब में हमने क्या करना है, असल मसला ये है कि ना सिर्फ हमने यानी पाकिस्तान ने अपने मगरबी सरहद और बाकी इलाकों में दहशत गर्दों और भारत के अटैक्स या कोई अगर दूसरा भी कोई करा रहा है उसको रोकना है और उसको पसपा करना है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपने जंग को फिर दुश्मन तक लेके जाना है और अगर कोई और दुश्मन है तो उधर तक भी। तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी ओवरऑल जो पॉलिसी है उस पर मैंने पहले भी कहा है एज चेयरमैन PNR और एज डिफेंस एनालिस्ट ऑल्सो कि आपको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ये जो पॉलिसी हमने रखी हुई है किसी तरफ अपीजमेंट की, किसी तरफ सिर्फ दिफाई पॉलिसी, इससे मसला हल नहीं होगा। हमारे खिलाफ कार्रवाई लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, तब ये मसला हल होगा कि अगर पाकिस्तान प्रोएक्टिवली जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ दूसरे इलाकों में कार्रवाई कराए। उस कार्रवाई कराने के बहुत से तरीके हैं, सिर्फ एक सिंपल फौजी तरीका नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं उनको कार्रवाई कराने के, पूरे मेजर्स हैं जो लिए जा सकती हैं। तो पाकिस्तान को एक नई पॉलिसी चाहिए क्योंकि बहरहाल आप ये देखें कि अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान से ये जंग चल रही है, वहां पर खत्म तो नहीं हो गई और वो तो खत्म करना नहीं चाहता कोई। लगता है कि पाकिस्तान परपेचुअल रहेगा और आपको ब्लीड करते रहेंगे, तो आप कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? सो वी नीड टू हैव अ न्यू पॉलिसी टू डील विद दिस इन टोटलिटी। ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब कितना अहम है अफगान हुकूमत को एंगेज करना, क्योंकि पहले भी इस सिलसिले में किया जाता रहा, लेकिन क्या किया जाए ऐसा कि वो माने और वो मेक श्योर करें कि ये सब ना हो उनके एंड से? देखिए, अफगान हुकूमत पे आप मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर भी डाल सकते हैं, उनको इंसेंटिव भी दे सकते हैं जिसको कैरेट ऑन स्टिक कहते हैं, और आपने कुछ चीजें की भी हैं और आपने खुद भी की हैं और दूसरी तरफ से भी उन पर असर अंदाज हुए हैं। लेकिन अभी इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप हैं, आपको सबको नाम पता है, जो कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के खिलाफ। असला वहाँ बेतहाशा इंक्लूडिंग अमेरिकन वेपन जो छोड़ गए थे वो है, और दूसरी एजेंसियां भी मौजूद हैं जो अंडर कवर वहां से काम कर रही हैं। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जंग किस मुल्क से है। जिस मुल्क से जंग है ना, आप भी कुछ कार्रवाई करें ना, उसके बाद आपकी जंग यानी कश्मीर की और पाकिस्तान के ऊपर जो ओवरऑल है, वो असल मसला तो अफगानिस्तान का सरजमीन जरूर जो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मेरे मुताबिक तो असल कराने वाला भारत है। और अफगानिस्तान के कुछ लोग इसमें जो शामिल हैं या हो सकता है उसके हुकूमत के कोई एलिमेंट शामिल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना या उनके मुतल्लिक करना, वो तो काफी सारे काम है जो हम कर सकते हैं। लेकिन आप पहले इसकी तो शनाख्त करें ना कि हु इज द एनिमी, ताकि एनिमी को आप फिर डील कर सकें। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, 2019 का जो मामला था जब भारत ने जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए हम पर जंग मुसल्लत की, तब भी हमने जो तरीक़ाकार है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, तो अब कैसे की जाए, क्यों की जाए? आपका इस पर क्या आर्ग्यूमेंट है? देखिए, भारत तो आपके खिलाफ मुसलसल जंग कर रहा है। ये पाकिस्तान में खुश फहमी है या गलत फहमी है या कन्फ्यूजन है या जो भी आप इसका नाम देना चाहें, उस तरफ से तो कोई वो एक हर किस्म की व्यवहार है हर लेवल पे। अब मैंने पहले भी कहा ना, वो हर सतह पे कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कई तरीके से। भारत में तो बहुत सी कमजोरी है, खालिस्तान है, कश्मीर के अलावा इन पर्टिकुलर बलूचिस्तान ही क्यों वल्नरेबल है इस सूरत हाल में, और वहाँ पे ही क्यों इस वक्त इसको मजीद फोकस करके टारगेट किया जा रहा है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मैंने एक किताब लिखी थी ग्वादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड, जिसके ऊपर आपका सीपेक बेस्ड है, जिससे इंस्पायर हुआ था। बात यह है कि वहाँ ग्वादर भी लोकेटेड है, सीपेक भी वहाँ आ रहा है, और उसको उन्होंने और चीजों के अलावा उसको उन्होंने रोकना है और बंद कराना है। और इंडिया अपना कॉरिडोर बना रहा है जिसको पर्शियन कॉरिडोर कहते हैं, जो मुंबई से शुरू होगा, जब समुद्री जहाजों से सामान जाएगा बंदराबाद तक, और वहां से जमीनी रास्ते ईरान के थ्रू रूस तक जाएगा। इससे वो सुएज कैनाल को भी बाईपास करना चाहते हैं और बाकी अपना एक असर रसूख बनाना चाहता है। भारत की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़ाहिर है ईरान का इंटरेस्ट भी है और रूस का इंटरेस्ट भी, उनके अपने हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। बहरहाल भारत की बात हो रही है, तो आप इस मसले को समझें कि भारत जो है इस वक्त एक रीजनल खित्ते में और ग्लोबल पूरी दुनिया में, अभी आप देखें ना मोदी वहाँ कहाँ है इस वक्त, वो फ्रांस की बस्टील डे पे उधर फ्रांस में उनके और बाकी मुल्कों में जाके अमेरिका में और बाकी जगहों में क्या कर रहे हैं, वो इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सुपर पावर, ग्रेट पावर, और इनके एजेंडे में उन्होंने अखंड भारत के नक्शे भी छापे हैं। तो आपकी पाकिस्तान की तो उसमें कोई वजूद ही नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं, आपको समझ नहीं, मतलब आप पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती है, समझना चाहते नहीं हम लोग। तो आप इस चीज पे आ जाएं कि आपके दुश्मन का नाम भारत है। यस, उसमें हो सकता है कोई ईरानी या अफगानी या कोई और उनके साथ मिले हो, जाहिर बात है वो इधर से मगरब सरहद से करा रहा है तो वो लोकल लोगों को साथ मिलाएगा ना।
پاکستانی بھی خوش ہوں، تو ان کے خلاف پھر آپ کارروائی کریں، جس طرح وہ کرتے ہیں آپ بھی کریں، اس سے زیادہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب، وہ یہ کہ اگر ہم ایران کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، تو ہماری یہ پڑوسی، ان کا نیکسس انڈیا کے ساتھ ہوتا، اس کی کیا لاجیکل ریزنز ہیں، اور ایسی کیا چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے جس سے یہ ہمارے زیادہ قریب ہو جائیں بجائے اس کے کہ بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہو؟ دیکھیں، بھارت کی طرف خالی جھکاؤ نہیں ہے، پہلی چیز اکنامکس ہے، جو اکنامکس ہے، بھارت کی اکانومی دیکھ لیں آپ، اپنی اکانومی دیکھ لیں، وہ بھی دنیا کی 3rd اکانومی بننے کی کلیم کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، آپ تو لونز پہ چل رہے ہیں، تو ان کے پاس کافی پیسہ ہے یہ پراکسیز کو دینے کے لیے نا، پہلی چیز تو پیسہ چلتا ہے نا، اور اس کے علاوہ ان کے اپنے انٹرسٹ ملتے ہیں، ایران کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں اس خطے میں، افغانستان کی جو حکومت ہے ان کے بھی اپنے مسائل بھی اور انٹرسٹ بھی ہیں، اور وہ کچھ ہم کے ہمارے ساتھ ملتے ہیں، کچھ ان کے ہمارے ساتھ نہیں ملتے، تو اس لیے ابھی جو اس وقت صورتحال ہے کہ چونکہ نیوکلیر آرم کنٹریز ہیں دونوں، انڈیا اور پاکستان، اور ملٹری بیلنس ہے، اس لیے آپ کے مشرقی سرحد پہ یعنی پاکستان اور انڈیا کی سرحد پہ بھارت کارروائی نہیں کر رہا، کیونکہ اس سے ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی ایک دم، اور جس طرح آپ کو یاد ہے ان کے جب جہاز آئے تھے تو پی ایف نے گرا دیے تھے، پائلٹ بھی پکڑ لیا تھا ان کا چند سال پہلے، تو اس لیے اور وہ شور نہیں ہے ابھی وہ جنگ سے جیت سکتے ہیں، اگر وہ شور ہوتے کہ آج وہ جنگ جیت سکتے ہیں تو وہ ادھر بھی جنگ کرتے ہیں آپ سے، وہ دوسرے سرحد کو یوز کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی کمزوری اس طرح ہے کہ آپ وہاں پر ان کے خلاف یعنی ان علاقوں میں اور ان ملکوں کے خلاف، آپ نے ان ملکوں میں جہاں جو ان کی بیس آف آپریشن ہے نا ادھر بھی تو آپ نے کچھ کرنا نا، اگر وہاں کسی علاقے سے آتے ہیں مغربی سرحد کے دوسری طرف، تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کرنا نا ڈیفینسو پالیسی نہیں چاہیے بلکہ اس پہ پریمپٹیو میجرز لینے چاہیے، اٹیک ہمیں کرنا چاہیے، اٹیکنگ پالیسی ہماری ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ آپ کی رائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ کہیے گا کہ آپ نے نادر میر صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن پالیسی تو ہم نے ایک بڑی کلیئر بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، افغانستان سے ہمارے بردری ریلیشن ہیں، ہم ان سے بہت کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، لیکن کب تک ہم کریں گے؟ خاص چیز عامر صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، بڑا کلیئر جناب سے ملوث ہیں، انہوں نے افغان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی آپ اپنی دیکھیں ریویو کریں، آپ نے جو ایک کمٹمنٹ کی دوحہ معاہدہ میں کیجیے کہ جی ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے دہشت گردی میں، وہ بھی استعمال ہو رہی ہے، اور ساتھ میں آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر نہیں کر سکتے، ان کی حکومت کمزور ہے، ریٹ آف گورنمنٹ قائم نہیں، تو پاکستان حکومت کہہ سکتی ہے ان کو جی ہم پھر آپ کے لیے سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ اگر امریکن وہاں سے آ کے افغانستان میں کر سکتے ہیں یا جا کے دنیا میں کر سکتے ہیں، عراق میں جا سکتے ہیں، لیبیا میں جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے، پاکستان افغانستان کے کم از کم ان سے بات کر کے کوآرڈینیٹ کر کے ان کو بتایا کہ جی ہم یہ جگہوں پہ آپ کے دہشت کرتے ہیں، اگر آپ کرتے ہیں ابھی بھی ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے پھر ہم کریں گے۔ ساتھ افغان ریفیوجیز کی بات کی جائے کہ ہم نے بڑی مہمان نوازی کر لی، آپ اپنی مہمانوں کو اپنے ملک میں لے کے جائیں، وہاں ریہیبلیٹیٹ کریں، تاکہ جو سہولت کاری ہوتی ہے جیسے چھپ جاتے ہیں، آئی تھنک وہ چیزیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں افغانستان سے بات کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ امریکن سے بات کرنی چاہیے کہ وہ جو پورا ویپن ہے مجھے ان اٹینڈنٹ جاتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں، وہ سب یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ لیکن امریکہ تو خیر اب جا چکا، وہ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں کر سکتا؟ امریکہ نے ان کو پیسے بھی فریز کیے ہوئے، ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی ہے، وہ پریشان ہے، اس لیے ریٹ قائم نہیں ہے، پورا ویپن ایمونیشن جان کے چھوڑ کے گئے کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گئے، اور وہ بھی پاکستان کے خلاف، سنٹیکشن میں چائنا کے خلاف سب جگہ استعمال ہوتا رہا۔ اس لیے آئی تھنک نو از اے ٹائم امریکہ شوڈ ریلائز دیٹ مسٹیک، اور یہ حکومت پاکستان کو بھی ان سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب اور نعیم خالد لودھی صاحب، آپ تینوں حضرات نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون عام انتخابات میں کسی بھی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، بلکہ پنجاب کے ہر حلقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے، امیدوار شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا اور بھرپور انداز میں یہ مہم چلائی بھی جائے گی۔ انہوں نے مزید اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ 12 اکتوبر کو مہم جوئی نہ ہوتی تو ملک آج ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ ہمارا اس مرتبہ یہ عزم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے گی، اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد تقریباً 443 297 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں سے جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور 146 جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے، ان تمام حلقوں میں
جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اس سے پہلے ایسا رہا ہے کہ بعض اضلاع میں جو ہے وہ بعض حلقوں میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ نہیں ہوتے رہے۔ اس مرتبہ ہم نے تنظیمی طور پہ اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا ہے کہ ہر حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار موجود ہوگا، شیر کا نشان ہر حلقے میں جو ہے وہ موجود ہوگا۔ جن وعدوں پر پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اتحادی حکومت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں میں فراڈ کیا، مردم شماری میں ڈپٹی کمشنرز نے ڈنڈی ماری۔ جمہوریت کی گاڑی حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مشورے سے آگے بڑھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی تناظر میں ایم کیو ایم نے رانا انصار کو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے۔ موجودہ اسمبلیاں اب اپنے وقت کو مکمل کر کے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو ایسے موقعوں پر کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، اور جمہوریت کی گاڑی تو ویسے بھی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے باہم ربط اور تعاون سے اور کئی موقعوں پر دونوں کے مشترکہ صلاح مشوروں سے ہی آگے بڑھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے رانا انصار باجی کو۔ تو میں انہیں پارٹی کی جانب سے، اور یہ پارٹی کی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اس وقت، اور یہ پارٹی کو گائیڈ بھی کر رہی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے مشاورت کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ 14 اگست 2023 کو اسمبلی کی مدت ختم ہوگی۔ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ مجھ سے مشاورت کرنے کے پابند ہیں، تو اس سلسلے میں مشاورت کا آغاز کر دیا جائے، جبکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے سندھ اسمبلی میں پریکٹیکلی پی ٹی آئی کی صورت میں اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ فارورڈ بلاک کے ارکان یقینی طور پر جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ نے بھی 9 مئی کے بعد سے کوئی سیشن اٹینڈ نہیں کیا ہے۔ تو اس غیر موجودگی میں ایم کیو ایم نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، جس کے بعد فوری طور پر حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ متحرک ہو گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک خط لکھ دیا۔ عدلیہ بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سپریم کورٹ میں آبادی اور وسائل سے متعلق کانفرنس سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خطاب کیا۔ کہا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ آبادی کے بے ہنگم اضافے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اور ماں کی دیکھ بھال کرے۔ ایران اور بنگلہ دیش اپنے وسائل سے متعلق بہت محتاط ہیں، ہم نہیں ہیں۔ The right to a good quality life, the right to livelihood, to all the things that come together to provide the necessaries for a happy life. And not just an individual life. We are talking about a family life. The Constitution talks about in Article 35, which is a principle of policy, that the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. And we start from that premise as a court responsible for safeguarding the fundamental rights, to see that attention is paid to this priority. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے بعد ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ دوست ممالک نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ملک میں جاری توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی کوششیں۔ وزیر اعظم نے چشمہ 5 نیوکلیر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ God forbid our economy will be in shambles. For whatever reason, I am not going into that,
We know it very well that we crossed very turbulent waters in the last 15 months. वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद भी रखा। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1 माह रह गया। हुनरमंद लोगों को बैरून मुल्क भेजने से पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा। नौजवान नस्ल से ज्यादा करप्शन के खात्मे के लिए कोई और तबका नहीं है जो कि उसको अपना आनन फानन खत्म कर दे और अमानत और दयानत के निज़ाम को आगे लेके जाए। स्किल ट्रेनिंग ये आज के ज़माने की कुंजी है तरक्की और खुशहाली की। तालीम भी मैदान में हो, यकीनन वो एक हुनर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मनफी बातों को पाँव की जंजीर नहीं बनाना बल्कि हल निकालना होगा। 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं, इन बुतों को तोड़ना आसान नहीं। नौजवान नस्ल ही वो तबका है जो करप्शन का खात्मा कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम हुआ। मार्केट 198 पॉइंट्स की कमी से 45,067 पॉइंट्स पर बंद हुई, जबकि दिन भर मजमूई तौर पर 321 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 98 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 194 के शेयर्स में कमी देखने में आई। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 4 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 60 पैसे का हो गया। मुल्क भर में सोना भी महंगा हुआ। फ़ी तोला सोना 6500 रुपये इजाफे से 2,14,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,574 रुपये इजाफे से 1,83,900 रुपये का हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारान रहमत से गर्मी का जोर टूट रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अली मुर्तज़ा से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो मुल्क भर में मानसून का जो दूसरे स्पेल का आगाज जो है वो शुरू हो गया है। मुल्क भर की तरह इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश जो है वो शुरू हो गई है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है, जिसके बाद लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, बारिश से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 17 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त अगर बात की जाए दर्ज हरारत की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो इस वक्त 34 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम जो है वो काफी खुशगवार हो गए, हसीन हो गए। जी इस्लामाबाद का मौसम आप देख चुके। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर शहर कायद में बारिश की नवीद भी सुनाई है। 20 जुलाई को शहर कायद में 2 से 3 रोज़ तक मानसून की बारिशों के सिलसिले में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लुबना मुमताज़ मजीद बताएंगी। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर शहर कायद में बारिश की नवीद सुना दी। 20 जुलाई को शहर कायद में 2 से 3 रोज़ तक मानसून की बारिशों के सिलसिले में बादल बरसने का इम्कान है। सरसराती हवा के संगे नरम और मधुर कोयल की कूक इस बात की नवीद सुना रही है कि मौसम बदलने वाला है। आसमान बदलते मौसम की मानित कभी नीला तो कभी सूरज को काली बादलों की लपेट में ले लेता है, जबकि फूलों की सरसराहट और खुले रंग मानसून का पता दे रहे हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून की एंट्री के बाद शहर कायद में ये दूसरा स्पेल होगा। देखिए, कराची का मौसम अब तो कदरे बेहतर हो गया। पिछले 4-5 दिन से हम नोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जी थिक क्लाउड्स की लेयर रहती है दिन के बेशतर हिस्सा में, और उसके नतीजे में इंटरमिटेंटली कभी कहीं बूंदाबांदी हो गई, कहीं थोड़ी देर के लिए लाइट रेन हो गई। तो इस तरह का मौसम जनरली रहेगा, और टेम्परेचर भी 33 से 35 जो मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर होता है वो इसी रेंज में रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ दिनों तक शहर का दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने का इम्कान है, जबकि 20 जुलाई से बारिशों का इम्कान जाहिर करते हुए उनका कहना था कि बारिशों के बाद दर्जा हरारत में नुमायां कमी आएगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ लुबना मुमताज़, PNN कराची। IMF का बिजली की कीमत में इजाफे का पहला मुतालबा तो पूरा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला किया है और बिजली की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया जाएगा। बुनियादी टैरिफ का इत्तलाक तमाम तकसीरकार कंपनीज़ के सारिफिन पर होगा और नोटिफिकेशन भी आज ही जारी किया जाएगा। तो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ उसकी सख्त और कड़ी शराइत में से एक शर्त बिजली की कीमतों में इजाफा, जिस पर अमल दरामद होने जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट तमाम तकसीम कार कंपनीज़ के सारिफिन के लिए इसका इजाफा होगा और इसका इत्तलाक आज नोटिफिकेशन के ज़रिए कर दिया जाएगा। मज़ीद भी कुछ खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।